سر قائد اعظم کی آپ نے بات کی، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکیر کھینچ دی، بٹوارا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کا خیال ہے بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، جاؤ مودی کے ملک میں جا کے گائے کے کباب کھلا کے دکھائیں، گوبر کھلائیں گے معذرت کے ساتھ آپ کو. 1000 سال تک مسلمانوں نے بھارت ہندوستان پہ حکومت کی. ہر ریلوے اسٹیشن پہ جب گاڑی رکتی تھی، ہندو پانی ہندو پانی. مسلمان مسافر کہتا تھا کہ پانی پلا دے، بھائی کہتا تھا بھائی میرے پاس ہندو پانی ہے، دور سے کھڑا ہو کے پانی ڈالتا تھا. اگر جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگل میں وہ خود بخود اگ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو باغ لگانا تو اس کے لیے آپ کو مالی کی ضرورت ہے. تو یار جب تک آپ پودے کو نہیں سنوارتے وہ اچھا نہیں لگتا. بچوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہو یا نسل کے بارے میں؟ یہ میں ضرور کہوں گا آج کے بچوں کو اپنی ملٹیپل آپشن رکھو، ڈس ہارٹ نہیں ہونا. اللہ میاں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. بہت سے پڑھے لکھے ماں باپ بھی، اور وہ جین زی اور یا ہر کوئی، میں اپنے زمانے میں جب 13-14 سال کا تھا میں جین زی تھا بھائی. بچپن میں آپ کی انسپریشنز تھیں، جو ٹریننگز تھیں، ان کے بارے میں بتائیں. میرے بچپن میں 65 کی وار ہوئی، ایم ایم عالم کا نام، سرفراز رفیقی کا نام، فیصل چودھری کا نام، یہ سارے ہم نے سنے. میں ریٹائرمنٹ میں بلیو نہیں کرتا. میں ہمیشہ سے پائلٹ بننا چاہتا تھا، ایم ایم عالم بننا چاہتا تھا. صرف اپنا حصہ ایمانداری سے کریں. صوفیانہ کلام آپ کے نظر جناب کرتے ہیں. پیش کیا جائے. This is called یا حیو یا قیوم. تو ہی سب کے رکھے بھرم، مولا تو کر کرم، تو ہی سب کے رکھے بھرم. Hello and assalamu alaikum viewers, welcome to Music Circle Talks. I'm your host Usman Raja. Today I am honored to host a very distinguished personality whose life reflects discipline, leadership and a dedicated service to the nation. Air Vice Marshal retired جناب ساجد حبیب صاحب. تھینک یو. اور سب دیکھنے والوں کو سلام. جی تو سر آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ فی الحال تو آپ کے ساتھ ہوں، پھر آپ کے ساتھ روٹری کلب میں ہوتا ہوں. جی جی. اور اس کے علاوہ دیکھیے میں ریٹائرمنٹ میں بلیو نہیں کرتا. ریٹائرمنٹ کا مطلب کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ اب جاؤ بھائی اللہ اللہ کرو. اللہ اللہ تو شروع بچپن سے کرنا چاہیے. تو بزی رہنا چاہیے، بھلے آپ جاب کر رہے ہوں یا جاب نہ کر رہے ہوں. تو مصروفیت رکھی ہوئی ہیں میں نے، جیسے روٹری کلب میں ہیں آپ کے ساتھ، کبھی کبھی آپ کے ساتھ میوزک میں بھی میں گٹار پڑا دیکھ رہا ہوں، گنگنا لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا پی ایف فیلکن کمپلیکس ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. میں ڈسکور پاکستان کے ایگزیکٹو پینل کے اوپر ہوں شروع سے ڈاکٹر کیسر کے ساتھ. اور ایک دو اور فاؤنڈیشنز ہیں، تسنیم نورانی فاؤنڈیشن ہے، شاہدہ کی میری پہچان ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ گھومنا پھرنا، اپنا ایک لٹریری کلب بنایا ہوا ہے ہمارے فوسٹ کلب میں. اس کے ہر مہینے ایک سیشن ہوتا ہے جس میں میوزک، آرٹ، شاعری، نثر، اس کے اوپر ہم اوپن مائک دیتے ہیں. آپ بھی آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے آپ کو، اور ٹریول کا مجھے بڑا شوق ہے، ویری نائس. جب بھی ممکن ہو. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یا تو اپنی کسی پسندیدہ ڈیسٹینیشن کے اوپر جاؤں اور یا پھر کوئی نئی ڈیسٹینیشن کے اوپر. تو سر آپ نے میوزک کے حوالے سے بات کی تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں. تو 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے وہ کمپوز کیے. بسم اللہ کیجیے. تو آپ کی اجازت سے اللہ المؤمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري الغفار المصور القهار الوهاب الرزاق الوكيل. الله
سبحان اللہ، بہت خوب، تھینک یو ویری مچ. بہت خوب، اور بڑی ڈفرینٹ طریقے سے آپ نے اس کو کمپوز کیا. اس کو پہلے بھی 99 نام پڑھے جا چکے ہیں، لیکن یہ مجھے بڑا اس میں بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. بہت اچھا لگا. تھینک یو سر. تو سر پراپر آغاز کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کا. آپ کی ارلی لائف سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جو بچپن میں آپ کی انسپریشنس تھیں، جو ٹریننگس تھیں، ان کے بارے میں بتائیں کچھ، کہ آج اگر کوئی ینگ بچہ وہ کیڈٹ بھرتی ہو کے اور اس کے بعد وہ اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کو کن کن چیزوں پہ اور کن عادات پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھو، ارلی لائف بچپن ہوتی ہے. بچپن میں ہر جنریشن کے ساتھ بچوں کا بیہیویئر میں آپ نے دیکھا ہوگا تبدیلی آتی جاتی ہے. تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ جو چیزیں بچے کو ان پٹس دیتی ہیں، جو اس کو کیوز ملتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے سے، ان میں چینج آتی رہتی ہے. میرے بچپن میں ریڈیو تھا، پھر ٹیلی ویژن آیا، اخبار آتا تھا. اب دیکھیں کہ آج بچے کے پاس یہ جو ایک موبائل ہے، اس کے اوپر دنیا بھر کی انفارمیشن ہے. اس کے اوپر پہلا جو جہاز بنا تھا 1903 میں، اس سے لے کے ابھی J-35 ہو گیا یا F-35 ہو گیا، یہاں تک کی چیزیں. تو بچے کے پاس اس کو جس کو کہتے ہیں کہ اپنا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر وہ اس موبائل کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں 65 کی وار ہوئی، ایم ایم عالم کا نام، سرفراز رفیقی کا نام، فیصل چودھری کا نام، یہ سارے ہم نے سنے. تو ذہن میں دیکھیں انسپریشن ملتی ہے. بچپن میں بچوں کو انسپریشن ملتی ہے، ابھی بھی ہوتا ہے. کچھ بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے انکل یا کوئی بڑے ہیں جو کہ فورسز میں ہیں، یا کوئی ڈاکٹر ہے جو انہوں نے اپنا اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوتا ہے. تو بچوں کو کھیل بھی کھیلتے ہیں، تو کوئی کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے پائلٹ بننا چاہتا تھا، ایم ایم عالم بننا چاہتا تھا. تو یوں ہوا کہ پھر اللہ کا کرم کہ میں ساہیوال جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، میں وہاں سے جب 7ویں 8ویں میں تھا تو میری سلیکشن پھر اسی شہر لاہور میں ایبٹ روڈ پہ ایئر فورس کا سلیکشن سینٹر تھا، یہاں پہ اپلائی کیا. اور تقریباً لگ بھگ اس وقت 10,000 کے قریب بچوں میں سے جو انہوں نے 80 بچے منتخب کیے، مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے، جس میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے. تو ان 80 بچوں میں ایک خوش نصیب بھی شامل تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں اپنا پہلا قدم جو ہے اپنے اس پروفیشن کی طرف لے جا سکوں، جو میرا پہلے پیشن تھا پھر پروفیشن بنا. تو اسی جملے سے میں جو آپ کا سوال ہے کہوں گا بچوں کا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنا پیشن بنائیے اور اس کو فالو کیجیے. لیکن کسی وجہ سے اگر آپ اپنا جو ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ مسائل آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایئر فورس میں آ کے پائلٹ بننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ میڈیکلی کوئی ایسا ایشو آ جائے کہ وہ نہیں کر سکتا. تو پھر آپ میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اب میں نے یہاں سے شفٹ کرنا ہے. جب شفٹ کر کے اپنا یہ پیشن جو تھا پروفیشن بنانا چاہتے تھے، جب آپ کو دوسری طرف جانا پڑے اور وہ پروفیشن جب مل جائے، تو پھر اس پروفیشن کو بھی اپنا پیشن بناؤ تاکہ آپ ترقی کر سکو. یعنی کہ آپ نے اسٹک نہیں ہونا کہ اگر مجھے اسٹک نہیں ہونا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. دیکھو میرے جب میں یہ کرنا چاہتا تھا تو یقین کرو کہ ابا نے اخبار دیکھا تو پتہ چلا کہ کل یا پرسوں آخری تاریخ ہے جمع کرانے کی. اب ساہیوال سے انہوں نے میرے کزن کو بھیجا، جاؤ لاہور سلیکشن سینٹر فارم لے کے واپس آؤ، بھرواؤ، واپس جاؤ اور کل جمع کراؤ. لیکن اب تو آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہے، ہر ایک کی ویب سائٹ ہے، پی ایف کی ویب سائٹ ہے، آرمی کی ہے، میڈیکل کالجز کی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے. یہ میں ضرور کہوں گا آج کے بچوں کو کہ اپنی ملٹیپل آپشن رکھو. اگر پہلا کام نہیں آپ اچیو کر سکتے تو آپ ڈس ہارٹ نہیں ہونا، اللہ میاں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. سو بی پیشنٹ، اور پھر جو پروفیشن بن جائے تو اس کا اپنا پیشن بناؤ. یعنی کہ انسان کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے. ہاں کوشش رکھی ہے، لے کے اس نے جانا. ہاں منزل آپ کی کہاں، اللہ آپ کو کہاں لے کے جاتا وہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر کرتے. تو سر جب آپ 8ویں کلاس سے جی میں پی ایف کالج سرگودا چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سر وہاں سے ہم نے بی ایس سی کی. بی ایس سی میں پھر دیکھیں نا آپ کی ایک ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے
آگے جا کے فلائنگ میں ہی جانا ہے. اس کے بعد پروسیجر سارے ہوئے. جب ہم نے بلکہ میٹرک کیا یا عام طور پہ ایف ایس سی کے بعد ہوتا تھا, پھر ہمارا انٹر سروسز سلیکشن بورڈ جس کو ISS بھی کہتے ہیں وہ ہوا, اس میں پھر سے میڈیکل, پھر سے انٹیلیجنس ٹیسٹ, پھر سے میرٹ لسٹیں. 8ویں میں یہ نہیں تھا کہ اب آپ سرگودا PF کالج میں آ گئے تو اب آپ پائلٹ بن جائیں گے. میں آپ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے جو میرے ہاؤس میں ہم جو 5 لڑکے تھے 8ویں جماعت میں, 8 لڑکے, تو 7 سال کے بعد ان میں سے رسالپور صرف میں پہنچا جو فلائنگ میں گیا. لیکن اس کالج کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ باقی 6 بڑی آسانی سے دوسری فیلڈ میں چلے گئے اور وہاں پہ ایکسل کیا. تو اس سے میں یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تربیت جو آپ کو ماں باپ سے اور اس کے بجائے جو اسکول کالج میں ملتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بناتی ہے. کہیں نہ کہیں کا بات ہوگی تو یہ چیز کم ہو گئی ہے. تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بہت کم ہو گیا ہے. یہ سر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ انفارمیشن تو ہر طرف بمبارمنٹ ہے اس کی, اور ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں کچھ سیکنڈ کی دوری پہ ڈیوائسز سب کے پاس ہیں, لیکن جو تربیت کا جیسے کہتے تھے نا تعلیم و تربیت 2 ورڈس. یس ہمارے تو بچپن میں رسالہ بھی تعلیم و تربیت گھر آتا تھا. بالکل. رسالہ بھی وہی تھا. تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہونا ہی شروع ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, تو اگر اس کی تربیت ٹھیک ہو تو یہ فرشتوں کا مقام بھی پا سکتا ہے, ان سے بھی اوپر. اور اگر تربیت نہ ہو, اللہ میاں نے تو انسان کو فرشتوں سے اوپر ہی رکھا تھا, سجدہ کروایا تھا نا. جی. تو اللہ میاں نے تو اوپر ہی رکھا تھا. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس چیز کو مینٹین کرتا ہے کہ یہ نہیں کرتا. اور اگر تربیت نہ ہو تو تربیت حیوان سے بھی نیچے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا پتلا بنایا اس کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی تربیت تھی جو وہ خطا کی, اور پھر اس نے معافی کی مانگی, اور پھر وہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے تربیت دے کے زمین پہ اتارا. اور پھر آپ جتنے بھی آپ بات کر لیں جو اس آسمانی صحیفے کتابیں آتی رہی ہیں, پیغمبر آئے, یہ کیا تھا؟ ٹریننگ. یہ سارے ٹیچر تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو احکامات تھے ان کو ہمارے تک پہنچانے اور ہماری تربیت کرنے آئے تھے. اور ایک سر پریکٹیکل ایگزامپل بھی, کہ ایک انسان ہوتے ہوئے انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو وہ بتا رہے تھے. اور سر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آپ کے کالج لائف اور اسکول لائف کی, تو اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو جو آپ کو یاد ہو آج بھی, کوئی فنی انسیڈنٹ یا کچھ, کوئی مار والا سزائیں سنا بڑی ملتی ہیں آرمی میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مار نہ پڑی ہو؟ ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس بچے کو بچپن میں استاد سے یا ماں باپ سے مار نہیں پڑی نا, وہ چس نہیں ہے زندگی میں. اس کے لیے اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو سنانے کے لیے کوئی کہانی نہیں ہوتی. اگر آپ بیبے سے بچے ہیں معذرت کے ساتھ, اور آپ صرف پڑھ کے اینک لگوا کے آپ بڑے ہو گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کمایا. کہیں نہ کہیں تہذیب کے اور اخلاقیات کے دائرے کے اندر شرارتیں ہونی چاہیے. تو چونکہ ہم PF کالج ریزیڈینشل تھا اور وہاں پہ آپ کو ویکینڈ کے اوپر ہی چھٹی ملتی تھی, تو اب اگر ویکینڈ کے علاوہ بھی کوئی فلم لگی ہے شہر میں, اور دیوار بھی اگر صرف 3-3.5 فٹ کی ہے, اور رات کو آپ نے پھلانگ کے جانا ہے تو ایسے واقعات بہت سے بھرے پڑے ہیں. ہاں, یہاں PF کالج میں مارنی پڑی, حالانکہ وہ برٹش سسٹم تھا, پبلک اسکول تھا جس میں کیننگ ہوتی تھی. اور بائی دا وے یہ ہمارے ہی یہ باتیں چل رہی ہیں, انگلینڈ کے کچھ پبلک اسکولز میں ابھی تک پٹائی کا جو ایک وہ ہے موجود ہے کہ یہ تربیت کا حصہ ہوتی ہے. اگر آپ بچے کو بالکل پولا پالیں گے نا تو وہ پولا ہی رہے گا. وہ ہارڈ شپ پہ نہیں جا سکتا ہے, سختیاں برداشت نہیں کر سکے گا. اور میں بلکہ ایک چیز اور مثال دیتا ہوں کہ آج کل یہ بڑا چل رہا ہے کہ جی بچے کو کچھ نہ کہو, اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب AI آ گیا ہے, اب آن لائن کلاسز ہیں, اب ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو گائیڈنس کون دے گا؟ اچھا جی چھیڑنا بچہ خود سیکھے گا, یا بچہ خود سیکھے گا. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جنریشن 5 کا جو میزائل ہے اس کو یہ والی گائیڈنس بھی ملتی ہے, سیٹلائٹ گائیڈنس ملتی ہے, تب جا کے وہ اپنے ہدف پہ پہنچتا ہے. اور بچے کو آپ فری چھوڑنا چاہتے ہو کہ جین زی کے بچے کو کچھ نہ کہو, لیکن جو ہے PL-15 جو ہے اس کو 5 قسم کی گائیڈنس ہے, تب جا کے وہ نشانے پہ لگتا ہے. تو بھائی اگر اس بچے نے بھی اپنے مقصد پہ پہنچنا ہے تو اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, جس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اور سر اگر ہم اپنے ایمانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا بچے کے. یس. اور وہ بہکانے کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطانی عمل ہے اور یہ نیک عمل ہے؟
تو یہ ان باتوں میں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے ماں باپ بھی، اور وہ جین زی اور یا ہر کوئی، میں اپنے زمانے میں جب 13-14 سال کا تھا میں جین زی تھا بھائی. میرے پاس اس وقت ٹیکنالوجی کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو تھی، تو دیٹ واز دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو میں استعمال کر رہا تھا. بالکل ٹھیک. میرے پردادا کے زمانے میں اگر صرف سائیکل تھا تو وہ لیٹسٹ ٹرانسپورٹ تھی اس زمانے کی جو اس کو استعمال کر رہا تھا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ چونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں، سائیکل سے کرتے کرتے موٹر سائیکل، کار، اسے ہوائی جہاز، راکٹس. اب وہ ایلون مسک نے کہا کہ میں آپ کو مارس پہ بھی لے جاؤں گا، ٹھہرا دوں گا، وہ پہلا دنیا کا کھرب پتی بن گیا ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، ٹیکنالوجی اپنی جگہ ٹھیک جا رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ضرورت نہیں ہے بچے کو گائیڈنس کی، دس از ایبسلیوٹلی رانگ. آپ کا آئی فون بھی صحیح نہیں چلے گا اگر ساری چیزیں ترتیب سے نہیں لگی ہوئی اس کے اندر. ایسے پھینک دیں گے اس کے اندر سارے چپس اور چیزیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو بچے کو کیسے یار، جو کہ اشرف المخلوقات کی نسل ہے، اس کو کیسے نہیں چاہیے؟ سر ہم بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے اور استاد کی اہمیت کے حوالے سے. تو ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ اگر جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگل میں وہ خود بخود اگ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو باغ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو مالی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے کوئی پھلدار درخت لگانا ہے تو اس کی بھی پھر آپ کو پہلے پوری پلاننگ کرنی پڑے گی، لگانا پڑے گا، پھر اس کی کیئر کرنی پڑے گی، اور پھر شاید آپ کی قسمت میں پھل کھانا ہے یا نہیں ہے، لیکن اگلی جنریشن آنے والی اس کو کھاتی. تو سر جب تک رول ماڈل نہیں ہوں گے، مینٹورز نہیں ہوں گے، تو یہ یوتھ ہماری مس گائیڈڈ نہیں رہے گی. آپ نے بڑی اچھی مثال دی جھاڑیوں کی. اب 2 جھاڑیاں اگا دو اور ان کو کھلا چھوڑ دو، اور کوئی اس زمین خریدے گا، یار یہ کیا ہے، اکھاڑو ان کو. اگر آپ نے مالی نے انہیں کو کاٹ چھاٹ کے ان کو ایک شیپ دے دی ہے کہ یار اس کے ارد گرد وہ بنا دو تھوڑے اور پودے، ایک چھوٹی سی واٹر فال بنا دو، یہ کتنا اچھا لگے گا. تو یار جب تک آپ پودے کو نہیں سنوارتے وہ اچھا نہیں لگتا. تو بچوں کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہو، یا نسل کے بارے میں جو آپ نے یہ بات کی ہے. فرق ایک، جب میں جین زی تھا اور جب یہ جین زی ہیں، اس میں یہ آیا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنگ کا پڑھا کہ ایم عالم نے 5 جہاز گرا دیے 1 منٹ کے اندر بھارت کے. تو دنیا بھر میں تہلکہ مچ گیا. میری موٹیویشن کیا ہوئی جس نے مجھے تیسری جماعت میں بتا دیا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے؟ ایم عالم، ایک زندہ شخص میری موٹیویشن بن گیا. بدقسمتی سے اب ہم نے موٹیویشن بچوں سے سامنے سے ہٹا دی ہے، تو اب کرائے پہ جو موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں وہ یہ کام کرنے لگ گئے ہیں. ویسے بھی سر کسی بھی سکسیزفل آدمی میں دیکھو نا، ایم عالم کو دیکھ کے اگر میں پائلٹ بننے کا سوچا تو اب کوئی بندہ جی بڑا مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے، وہ آپ سے 40,000 50,000 فیس لے کے آ کے ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہے. تو بھی پوچھو تو صحیح، تو نے تقریر کرنے کے علاوہ کیا سیکھا ہے؟ تو بچوں کو موٹیویشن چاہیے، بچوں کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں چاہیے. بول میں بھی کافی رہا ہوں، لیکن میں اس طرح سے نہیں بول رہا. میں ایک استاد ہوں، میں ایک پیرنٹ ہوں، میں ایک گرینڈ پیرنٹ ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں. اور میری اپنی زندگی میں نے الحمدللہ میں نے اچھی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم شامنے حال رہا ہے. تو بالکل آپ نے کہا ہمیں بچوں کو موٹیویشن دینی ہے. اس میں آپ اگر لیڈر بننا ہے تو بھائی، آپ کہہ رہے تھے پالیٹکس کی بات، میں اتنی سی بات کروں گا، اگر لیڈر بننا ہے تو قائد اعظم کو دیکھو، کردار دیکھنا ہے تو قائد اعظم کو دیکھو. ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کو ان سے ملانا شروع کر دیتے، ٹوپی پہنا کے کہتے ہیں یہ اجدہ قائد اعظم، اجدہ قائد اعظم. خدا کا واسطہ لو یار، کوئی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا. سر قائد اعظم کی آپ نے بات کی، ان کے بارے میں کچھ بتائیں بچوں کو، کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لکیر کھینچ دی، بٹوارا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا. جس کا خیال ہے بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، آج چلے جائیں بارڈر پار واگا سے بھیجو ان کو، جاؤ مودی کے ملک میں جا کے گائے کے کباب کھلا کے دکھائیں، گوبر کھلائیں گے معذرت کے ساتھ آپ کو. بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. 1000 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی. اور میرے ابا بتاتے ہیں، ہم نے تو وہ نہیں دیکھا، کہتے ہر ریلوے اسٹیشن پہ جب گاڑی رکتی تھی، ہندو پانی ہندو پانی. اگر کوئی ہندو مسلمان مسافر کہتا تھا کہ پانی پلا دے، بھائی کہتا تھا بھائی میرے پاس ہندو پانی ہے. اگر یہ پیاسا ہوتا تو کہتا تھا اور کوئی نہیں، تو کہتا تھا بوک کا رینج، اور وہ دور سے کھڑا ہو کے پانی ڈالتا تھا. ان کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں؟ نہیں. آج کل جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے حال، بہت برا سر. اور اللہ کا غضب جو ہے نا، وہ انسانوں کے بارے میں جو برے کام انسانوں سے جو میں کہتا ہوں زیادتی کرتا ہے، اس کی ایک مثال ابھی میں نے دیکھی 2 دن پہلے. ابھی آپ نے خبر سنی کہ بھارت کے ایک ٹینکر کے اوپر امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز میں حملہ کیا اور اس کے 3 بندے مارے گئے. ان کا ایک BJP کا بندہ ہے
جو پچھلی عید پہ کہہ رہا تھا بھارت میں کٹڑ ہندو کہ میں مسلمان عورتوں کے برقعے اتروا کے ان کے ساتھ ساری رات چاند رات پہ ڈانس کرنا چاہوں گا، اس کی ایک پوسٹ آئی کہ اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ کے سارے لوگوں کو مار دے اور اس کو نان مسلم کنٹری بنا دے. آپ دیکھیے 3 دن کے بعد اس شپ کے اوپر جو امریکہ نے بمباری کی، جو کہ بڑا بھائی ہے اسرائیل کا، اس کا بیٹا اکلوتا مارا گیا. رب کے غضب کو بندوں کے معاملے میں، نمازیں شمازیں اللہ میاں معاف کر دے گا، روزے حج سب معاف کر دے گا، میرا یہ ایمان ہے. بندوں کے ساتھ زیادتی کو نہیں کرے گا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی بٹوارہ ہو گیا، بھائی بٹوارہ ہو، یہ نقصان ہمیں ہوا، پورا پنجاب ہمارا ہونا چاہیے تھا. آج بھی اگر وہ مشرقی پنجاب کو ان کا بس چلے تو وہ شاید ہمارے ساتھ مل جائیں. تو یہ بالکل قائد اعظم کا ایسا فیصلہ تھا. دیکھو میں قائد اعظم کا، آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ میرے نزدیک سب کانٹیننٹ میں قائد اعظم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. بے شک. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مدینہ کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی. باتیں کرنے والے تو بڑے آئے. ان کے ایک امتی نے 1400 سال کے بعد پہلا ملک نیا بنایا مسلمانوں کے لیے. نیا. دیکھیں نا، ایران کے اوپر اگر کسی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور بات تھی، پہلے سے ملک تھا. عراق کے اوپر ہو گیا، یہ سارے پرانے ملک تھے، ان کے اوپر قبضے ہوتے رہے، اترتے رہے. ایک بالکل نئے نام کا نیا ملک کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے. ان سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے میرے نزدیک، جس نے مسلمانوں کے لیے، آج ہم 25 کروڑ ہیں اور یہاں پہ بیٹھے آرام سے باتیں کر رہے ہیں. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ، ان کو آخری ایام میں زیارت بھیجنا چاہیے تھا، یا اس بارے میں جو کنٹروورسیز اور تھیوریز ہیں ان کی کیا اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا جو قائد اعظم کے بارے میں ایسا اس وقت بھی سوچتا تھا. اب سرپرائزنگلی میرے نزدیک یہ جو ہے نا کانسپریسی تھیوریز زیادہ بن جاتی ہیں. دیکھو اس وقت یہ حال تھا، ابا بتاتے ہیں، میرے ابا اللہ بخشے وہ بتایا کرتے تھے کہ آفس میں کاغذ جوڑنے کے لیے کامن پن نہیں ہوتی تھی، تو وہ سامنے سے نا وہ ایک گلاب دے 2 کنڈے توڑ کے لیا، وہ لا کے نا ان سے کاغذ کو. یہ حالت تھی نئے پاکستان کی. بھارت نے پورے ہمارے حصہ نہیں دیا، پورے اثاثے نہیں دیے تھے. اور تو ایسی حالت میں وہ ایمبولینس ایسی ہی تھی میرے نزدیک. اب یا تو ہونا کوئی جس نے بھی کتابیں لکھی بتا دے کہ 2 بڑی نئی برانڈ نیو ایمبولینسز کراچی میں کھڑی تھیں لیکن حکومت نے نہیں بھیجی. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے قائد اعظم نے 12 سال اپنی ٹی بی کو دنیا سے چھپا کے رکھا. انہوں نے عہد لیا تھا اپنے ڈاکٹر سے کہ کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ جیسے اگر انگریز کو، ہندو کو پتہ چل گیا کہ اس کو ٹی بی ہے، وہ لٹکاتے 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 تاکہ پاکستان نہ بنتا. اور قائد اعظم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں الہام تھا کہ ان کے بغیر پاکستان نہیں بنے گا. اسی لیے انہوں نے بھی کچھ کٹا پھٹا پاکستان قبول کر لیا. اللہ نے کسی مقصد کے لیے، اللہ نے اس مقصد کے لیے رکھا تھا. تو بھئی ایک اکیلا آدمی ٹی بی سے جو 12 سال لڑتا رہا وہ پاکستان بنا کے دے گیا، تو کچھ ہم بھی تو ہمت کریں نا. ہم 25 کروڑ ہو گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سر اس بات اگر اس کو بنانا ہے تو ہم نے بنانا ہے. جی. تو سر اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ کشمیر میں قائد اعظم نے آرڈر کیا تھا کہ جا کے وہاں پہ لیں قبضہ وغیرہ، اور پاکستان کے پہلے آرمی چیف کوئی گورا تھا، کوئی جنرل گریسی تھے، انہوں نے انکار کیا تھا کیونکہ یہ دونوں اوپر لارڈ جو ماؤنٹ بیٹن تھا لارڈ، یہ اس کے انڈر آتے تھے، اور فیلڈ مارشل اوکن لیگ تھا، وچ آئی ریمبر اف کریکٹلی. دیکھو جب پاکستان اور بھارت دو آزاد ملک بنے نا، تو اس وقت تھا کہ جب تک ان کے اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن نہیں بن جاتے، اس وقت یہ پہلے تو کوئن سے پہلے کنگ تھا جب پاکستان بنا، کوئن تو 52 میں آئی تھی، وہ اس کے انڈر رہیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان ایئر فورس کا نام جو تھا رائل پاکستان ایئر فورس تھا، رائل انڈین نیوی تھا، رائل پاکستان نیوی تھا، کیونکہ ہمارا جس کو کہتے ہیں رسمی سربراہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا. بھارت نے پہلے کانسٹیٹیوشن بنا لیا تو اس دن سے وہ جمہوریہ ہو گئے، ریپبلک ہو گئے. ہمارا بدقسمتی سے قائد اعظم فوت ہو گئے. میں کہتا ہوں انڈین لکی ہیں کہ ان کا نہرو جو تھا بہت بڑا لیڈر تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. وہ 17 سال تک زندہ رہا اور بھارت کو ایک ٹریک پہ چلا گیا. ہماری قسمت یہ ہے کہ ہمارا لوگوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا تھا تو قائد اعظم کو سال کے بعد واپس بلا لیا. ادروائز قائد اعظم رہتے تو شاید، خیر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اب تو یہ کہنے کی بات ہے رہتے یہ ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اس وقت قائد اعظم نے بڑی جرأت سے فیصلہ کیا
کہ دیکھو بات یہ ہوئی تھی کہ جو مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، وہ پاکستان میں شامل ہوگی، اور جو ہندو میجورٹی ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوگی۔ کشمیر مسلم 90% مسلمان تھے، جس کو آپ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں بننا چاہیے تھا، تو ان کو واپس جاؤ، وہ روز وہاں پہ ہندو بسا رہا ہے مودی، اور اس نے آہستہ آہستہ جو بھارتی کشمیر ہے، یہ ہمارے کشمیر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو کبھی کبھی کچھ لوگ تقریب کاری کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بھارتی کشمیر ہے اس کو انہوں نے اسٹیٹ چھوڑ کے ہندوستان کا حصہ بنا لیا ہے، اور وہاں پہ کچھ سال پہلے تک کشمیریوں کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا تھا، بزنس نہیں کر سکتا، اب کوئی بھی کر رہا ہے، اور مودی زبردستی ہندوؤں کو وہاں بسا رہا ہے تاکہ کل کو اگر وہ وہاں پہ میجورٹی ہندو کی ہو جاتی، کہے گا کرا لیں جی، وہ ووٹنگ کرا لیں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ بڑا فیصلہ تھا اور بڑی جرت تھی کہ قائد اعظم نے جب فیصلہ کیا تو نہ صرف ہمارے قبائلی، ہمارے بدقسمتی سے لوگ کہانیاں ڈال دیں وہ قبائلی لوٹ ڈالنے گئے تھے، بھائی لوٹ ہر جنگ میں ہوتی تھی، لوٹ ہر جنگ میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس میں اس کے بعد پھر ہماری پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان کے جو تھوڑے سے ٹروپس تھے، یہ انہوں نے آج کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو آزاد کروایا۔ تو شکر ہے کہ اتنا کشمیر ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب مل جل کے رہیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ تو سر ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے، سنتاس معاہدے کی کبھی خلاف ورزی کرتا ہے انڈیا اور پانی روکنے کی بات کرتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا کاؤنٹر پلان ہے؟ بھارت کو یہ بھول جانا چاہیے، پانی کسی کے قابو میں نہیں رہتا۔ پانی بھارت کے پہ بھی ہوگا، جب پانی نے کناروں سے باہر نکلنا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے بھارت کو ڈبوئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو، ہماری مسلح افواج کو یہ بالکل کلیئر ہے کہ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ اور ابھی تو جو انہوں نے وہ ٹنل بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ جی وہاں سے پانی نکال کے تو بیاس میں ڈال دیں گے، بیاس جو سوکھا ہوا دریا ہے، تو اس کو توڑنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ سر ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی، تو ان کے ساتھ ہی مادر ملت کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ تو سر جو فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح نے جو الیکشن لڑا اور وہ جو سارا ایرا تھا، اس کے اندر بھی کچھ ہیں کنٹروورسیز اور کچھ تھیوریز اس طرح کی، ان میں سے کوئی باتیں آپ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا؟ دیکھیں، میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن ہمارے ابا نے ہمارے بھائیوں کے ادھر محترمہ فاطمہ جناح کی لالٹین لگائی تھی، ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لالٹین لے کے پھرتے تھے، کیونکہ دیکھو میری جنریشن ماں باپ سے قائد اعظم کی، فاطمہ جناح کی، لیاقت علی، ان سب کی باتیں سن کے بڑی ہوئی ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اس میں حصہ لیا تھا، میں نے وہ باتیں سنی ہیں، اس لیے میں پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کسی کی نہیں سن سکتا، نہ قائد اعظم کے بارے میں۔ یس، اس میں ایوب خان نے بالکل دھاندلی کی تھی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ محترمہ فاطمہ جناح کے پیچھے باقی سارے اپوزیشن لیڈر متحد تھے، لیکن بات یہ ہے کہ رسول پاک کے زمانے میں بھی کوئی عبداللہ بن ابی جیسے منافق نکل ہی آتے تھے، تو ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نکل آتے ہیں، اور بس وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک برا ایک وقت تھا ہمارا، جہاں پہ ایک ڈکٹیٹر نے محترمہ فاطمہ جناح کو، اگر بالکل آزادی سے الیکشن ہوتا تو وہ کبھی نہ ہارتی۔ سر الیکشن کی تو ایک پوری تاریخ ہے پاکستان کی، ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ، کبھی کوئی ایسی ایک بیماری ہوتی ہے جو آپ کو کہتے ہیں یار یہ پھر ہو رہی ہے، میں نے ایک گولی دے دو، تو یو ہیو ٹو کنٹینیو ود دیٹ، جب تک کہ آپ کو کوئی مستند حکیم یا ڈاکٹر نہ مل جائے جو اس کا پکا علاج کر دے۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کو یہ لکیریں وہ اس معاملے میں کہ ان کے پاس نہرو تھے، اور ہم لوگ ابھی تک ٹریک پہ نہیں چڑھ پائے یا چڑھ چکے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آج جو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہرو کی ایک اسپیچ ہے 1960 کے آس پاس اس نے کی تھی، دیکھو وہ اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتے تھے، اور واقعی آج سے 30 سال پہلے تک کافی حد تک سیکولر تھے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو اسلامک بہادر شاہ ظفر پہ، ان پہ اوپر جو فلمیں بنتی تھیں مسلمانوں کے بارے میں، وہ بڑی پاپولر ہوتی تھیں، اور ان کی پوئٹری بڑی اچھی ہوتی تھی۔ تو مجھے ایک تقریر میں آپ سب کو یاد دلا دوں، نہرو کی ایک تقریر ہے جس میں وہ اپنے ساری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بھائی میرے دیش کو سنبھال کے رکھنا، جس طرح ہم نے اس کو سیکولر ملک بنایا ہے کہ سب مل جل کے امن سے رہیں، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی جاہل انسان دھرم کے نام کے اوپر آ کے حکومت پہ قبضہ کرے اور ملک کا سیکولر سسٹم کا بیڑا غرق کر دے۔ تو وہ جاہل انسان مودی ہمارے پڑوس میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے اس ساری فیبرک کا جو آپ دیکھیں نا کہ اب آج میں دیکھ رہا تھا منی پور میں، وہاں پہ چونکہ کرسچن زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ ہندو ان کو مار رہے ہیں، کشمیر میں مار رہے ہیں، میزورام میں مار رہے ہیں، ان کی کوئی 7 اسٹیٹس ہیں جن کے اندر ہنگامے چل رہے ہیں،
اور کیا ہے ہندوتوا ہندوتوا ہندوتوا. اب اگر مودی نے الیکشن جو ہے کہ اکھنڈ بھارت یا ہندوتوا یعنی کہ صرف ہندو ہونے چاہیے, مسلمانوں کو یا مار بھگاؤ یا ان کو کہو کہ دوبارہ سے وہ ہندو ہو جائیں, اس اسٹیٹ میں سوائے تباہی کے مجھے امید ہے کہ مودی ہندوستان کی بربادی میں مزید کارہائے نمایاں انجام دے گا. تو سر ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں اس سسٹم سے آپ مطمئن ہیں یا اس میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ جیسے انہوں نے سیکولر کا نعرہ لگایا تھا, ہم نے جمہوریت کا نعرہ لگایا ہوا ہے. اور اچھا, اب یہ تھوڑی سی پالیٹکس کی بات ہو جائے گی. جمہوریت میرے نزدیک کوئی دوائی ایسی نہیں ہے کہ ہر ملک میں ہر کسی کو دے دی جائے. ہر ملک کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, آپ جو بھی سمجھ لیں. جیسے ہر برادری ڈفرینٹ ہوتی ہے. عام برادریوں کو ہی لے لیں, گجر کوئی اور ہوندے نے, جٹ کوئی اور ہوندے نے, رائی کوئی اور ہوندے نے, تو وہی قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے دیکھیں اسلام میں مشاورت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, بار بار رسول پاک کو بھی کہا کہ مشورے سے کرنا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب خلیفہ کا چناؤ ہوتا تھا, پہلے 4 خلیفہ کی بات کریں, باقیوں کو چھوڑیں, بعد کی بات چھوڑیں, بعد میں خلافت ختم ہو گئی, ملوکیت آ گئی تھی, بیٹے کو بنانا شروع کر دیا. آپ کا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کی جب خلافت کے لیے پورے مدینہ یا پورا جتنا مسلمان تھے ان میں ووٹ ڈلوائے گئے تھے؟ معززین, متقی, جو چنے ہوئے لوگ تھے, تاکہ شعور تو ہو نا. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے مقابلے میں اچھا بائی دا وے یہاں پہ بات ہوتی فارم 45 کی اور 47 کی, یہی ہوتی ہے نا. ٹرمپ جو ہے فارم 45 پہ اور 47 دونوں پہ منتخب لیڈر ہے, لاکھوں مسلمانوں کو مروا چکا ہے. نیتن یاہو الیکٹڈ ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہے. غزہ کے 70-78 ہزار لوگوں کو, جس میں 28 ہزار بچے ہیں, وہ ابھی کچھ دن پہلے 7 ماہ کے بچے کو پوائنٹ بلینک گولی ماری ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ جمہوری لوگ. لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں اس طرح کر رہے, وہ ہمیں اپنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر پاکستان میں کوئی فیلڈ مارشل یا کوئی جنرل قبضہ کرتا ہے تو وہ دوسرے ملکوں پہ حملہ کر دے. دوسروں پہ بھی نہ کرے, اپنوں یار ہم دیکھو اپنے کو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے آپ کو. مطلب آپ بتائیے, آج صبح آپ کو کسی فوجی نے پکڑا؟ نہیں سر, ہم تو یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ایک ٹویٹ نہیں, میں اس چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم ایسا آنا چاہیے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ سسٹم میں آئیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ہمارے کیمرہ مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابھی جو پچھلے سال الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے جو ایک کامیابی کا آغاز کیا, ان کے رافیل اور 8 جہاز گرا کے دوسرے, اس کے بعد بنیاد مرصوص میں تینوں فورسز نے کیا. آرمی, نیوی کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کا طیارہ بردار جہاز کو بھاگ کے جانا پڑا. ٹھیک ہے, یہ ہم عام طور پہ جو نظر آتا ہے اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ تینوں نے مل کے کیا. اس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوا, دنیا فاتح کے ساتھ جاتی ہے, جو جیتا ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ مہینے کے اندر ہمارے ٹاپ کے 2, چلو ایک فیلڈ مارشل ہو گئے, پرائم منسٹر ہو گئے, ان کی ڈپلومیٹک ٹیم ہو گئی. دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ایک جنگ کر رہی تھی اس کو رکوانے میں کامیاب ہو گئی. یہ عزت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی. کس وجہ سے دی؟ ہم نے 1-2 میدان میں اچھا کیا. ایک میدان میں اچھا کیا تو ڈپلومیٹکلی بھی کر دیا. اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے, اب شاید یہ آن ایئر جائے گا, اس کو جانے دیجئے, اپنی پوری پارلیمنٹ میں سے 10 نام مجھے بتا دیں ایم این اے, ایم پی اے کے, جو اس قابل ہیں کہ امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. بالکل بھی سر, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو لیکن سوال یہ پوری پارلیمنٹ, نہیں, پہلے اس کا جواب دو. پوری پارلیمنٹ, پہلے اس کا جواب دو, پھر آگے چلیں گے. نہیں سر, ہے, میں بہت ساروں کو جانتا ہوں, قومی ترانہ نہیں آتا, انہوں کھڑے ہو کے ایک اسٹینجا نہیں سنا سکتے. تو یار میں کس بات پہ لا رہا ہوں کہ ایک کنڈیشن ہونی چاہیے کہ جس نے آنا ہے وہ بھی کسی قابلیت کا حامل ہو, اور جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہوں ان کو شعور ہو کہ میں نے صحیح بندے کو ووٹ ڈالنا ہے. وہ شعور, میں نام نہیں لوں گا, میں نے پچھلے الیکشن میں صرف دیکھا تھا میرے حلقے میں کون بہتر آدمی ہے. میں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا, میں دیکھتا ہوں میرے حلقے میں ان میں سے کون بہتر ہے. کم از کم میرا ووٹ تو اس بندے کو جائے جو اکیلا ہی بھلے بولے اچھے کام کے لیے, لیکن اس کو جائے نا میرا ووٹ. کینڈیڈیٹ. ایک اور چیز ہے, ایک اور مثال, ایک خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کل کو ووٹ پڑتے ہیں, 5 لڑکوں نے, بردوں نے گینگ ریپ کیا. یہ ہے پارٹی اے کے, یہ بیچاری غریب عورت ہے, پارٹی بی کو ووٹ دیتی ہے. جب الیکشن ہوں گے, جو ریپ ہوئی ہے اس کا 1 ووٹ ہے, ریپ کرنے والوں کے 5 ووٹ ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ بالکل غلط.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کی جانا ہے اس کو ماڈیفائی کریں. آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کسی قابل ہوں. ابھی آپ نے ایران کے پارلیمنٹیرینس کے لیول سنے نا, ان کے کوالیفیکیشن دیکھی ان کی پوری اوپر کی ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو گئی, اور پھر اگلی بھی ختم ہو گئی, پھر اگلے بھی آئے تو اس قابل ہیں کہ امریکہ جیسے ملک سے بات کر سکتے ہیں. تو یار کوئی لیول تو ٹھیک کرو نا. تو اگر ہم یہی لوگ آتے رہیں گے کہ ایندا چاچا ماما اس نے پیسے دے کے ٹکٹ لے لیا, اس نے اس کو پیسے دے کے ٹکٹ لے لیا, تو پھر تو کوئی بات نہ ہوئی. تب تک آئی ایم اوکے ود جو چل رہا ہے. تو سر یہ کیسے سسٹم ٹھیک ہوگا تب تک؟ ہم دونوں مل کے کریں گے. ہاں, یہ تم لوگ ینگسٹر ہو, اگر تم سمجھتے ہو آپ ہو تو آؤ پالیٹکس میں. پھر آپ کو کوئی ووٹ دے گا نہیں سر. تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک دیکھو, دوسری بات یہ ہم اس کو اگر صرف امریکہ سے کمپیئر کریں, 1776 میں آزاد ہوا, وہ 78 سال بعد کہاں تھا؟ کیا ہو رہا تھا امریکہ میں؟ ساؤتھ نارتھ کی لڑائی, کالے غلام, گولیاں چل رہی ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, یہ ہو رہا تھا. تو ہمیں 78 برس ہوئے یار. وہ جو امریکہ میں گئے تھے ساری دنیا کی ٹاپ کی قوموں کے لوگ گئے تھے. ایسے ہی ہے نا, بالکل گورے گئے تھے نا, گورا برٹش امپائر تھی. تو دنیا کی ٹاپ امپائر کے لوگ امریکہ گئے پہلے, انہوں نے جا کے ریڈ انڈینز کو مارا, جو بھی کیا. پھر اسپینش گئے, پھر چائنیز گئے, یہ گئے, وہ گئے, لیٹن امریکہ سے گئے. یہ سارے لوگ اگر اگلے 200 سال تک 150 سال تک لڑتے رہے صرف, اور اس کے بعد قوم نہیں بنے, تو یا ہم تو ابھی 78 سال ہمیں ہوئے, تھوڑا سا 50 سال اور دے دو, تو پھر اگلے 50 سال بعد جو پوڈ کاسٹ کریں گے اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو سر یہ جو پھر ہم الیکشنوں میں اور پارلیمنٹ میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ اتنا ضائع کرتے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. وہ چائنا, اگر مجھ سے پوچھو نا, کوئی ایک آنیسٹ سا بندہ ہو جو اچھے لوگوں کو, بیوروکریسی سے اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. میں نے ڈفرینٹ شعبوں میں کام کیا ہے. میں سول ایویشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہا, میں کچھ دیر ایکٹنگ بھی جنرل بھی رہا, میں ٹرکی میں, البینیا ٹو یوکرین میں پاکستان کا ڈیفینس ٹیشی رہا. ہر جگہ اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو ہمیں کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کو آگے لے کے آئیں. تو باقی گھبراؤ نہیں یار, ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیغمبر بنانے میں 40 سال لگا دیتے ہیں, تو ہمیں تو ابھی قوم بننے میں بڑا ٹائم لگے گا, ہو جائے گا. چلیں سر تھوڑی صرف اپنا حصہ ایمانداری سے کریں بس. سر ایک اور صوفیانہ کلام آپ کی نظر جناب کرتے ہیں, پیش کیا جائے. دس از کالڈ یا حیو یا قیوم. بسم اللہ بسم اللہ. مولا تو کر کرم, تو ہی سب کے رکھے بھرم. مولا تو کر کرم, تو ہی سب کے رکھے بھرم. تو علی تو حکیم تو بصیر تو خبیر. ذکر کروں جب تیرا میرا تن من جائے جھوم. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم ہے تو حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم ہے تو حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم ہے تو حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم ہے تو حیو یا قیوم. سبحان اللہ سبحان اللہ, ویری نائس, بہت عمدہ. تو سر سوشل میڈیا پہ اکثر ہم آپ کی پوئٹری بھی دیکھتے ہیں, آپ کی ویڈیوز, اور کبھی آپ کو دیکھتے ہیں سائیکل پہ, آپ سی بی ڈی پہ سردیوں کی راتوں کو سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی آرمی تو بڑا جنگ اور وہ اس طرح کی تربیت ہوتی ہے, ٹریننگ, ٹف ٹریننگ, اور آرٹ کی طرف کیسے رجحان آپ کا؟ آرٹ کی طرف رجحان شروع سے, اور جہاں تک تربیت کی بات ہے کہ پی ایف کالج میں جانے سے پہلے بھی شوق تھا ایکسرسائز کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, روپ کلائمبنگ کرنا. اور جب ایئر فورس میں گئے, کالج میں گئے, تو وہاں پہ تو چیزیں ہی ایسی ہوتی تھیں. اور پھر آئی واز اے گڈ ایتھلیٹ. میں جمناسٹکس کرتا تھا پی ایف کالج کے, میرے پاس ابھی بھی کلرز ہیں. آئی واز کیپٹن آف پی ایف کالج جمناسٹکس ٹیم. آئی واز 100 میٹر 200 میٹر ریلے, لانگ جمپ,
میڈلے 4x100 میٹر ریلے، لانگ جمپ، ہاپ اسٹیپ اینڈ جمپ. تو ایک شروع سے ایک شوق تھا. پھر وہ اسپورٹس بھی کیں. تو پھر یہ اپنا ابھی بھی اس عمر میں بھی کچھ رکھا ہوا ہے کہ 20 منٹ کی وہ کرنی ہے. سائیکل چلاؤں تاکہ تمہاری طرح کچھ ینگسٹر والی عادتیں بھی میرے اندر رہیں، بہت بڈھا فیل نہ کروں. یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہوتی ہے. یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہوتی ہے. آپ کو ذہنی طور جسمانی طور پر فٹ رہنا تو ذہنی طور پر آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. اور دوسرا انسانوں سے اچھا برتاؤ کرو. غصہ آنا نارمل ہوتا ہے، غصہ آ جائے تھوڑی دیر بعد اس کو پھینک دو اس کو کوئی. تو ہیلدی مائنڈ، مثبت سوچ اور مثبت ایکٹیویٹیز، دیٹس واٹ آئی لائک. آرٹ سے دلچسپی تو میں سمجھتا ہوں میوزک سے میرا بڑا بچپن سے شوق تھا. مجھے کچھ گلوکاروں کی آوازیں جیسے بچپن جیسے محمد رفیع ہیں، ان کی آواز رس گھولتی تھی. جب ہم ٹین ایج میں تھے تو یہ پی ٹی وی کا زمانہ تھا، عالمگیر، محمد علی شیخی یہ تھے، احمد رشدی ہمارے بڑا اچھا گاتے تھے. میوزک کا شوق تھا تو میں نے کالج کے زمانے میں نے وہ بینجو خریدا ایک اسٹرائکر کے ساتھ بجا کے اور اس کو کرنا. اور پھر وہاں پہ ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملا. ہمارے جو کالج کے ڈراماٹکس کے انچارج تھے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے آواز کی تھرو کیسے کرنی ہے، وہ اسٹیج پہ چلنا کیسے ہے. تو 6-7 سال کالج میں ڈرامے بھی کیے، سالپور میں بھی کیے. تو آرٹ سے دلچسپی اسی لیے پھر میں نے دیکھا کہ اب کوئی جو یونیورسٹی کالجز میں میں دیکھتا ہوں بڑی فضول قسم کی وہ شاعری، وہ پھکڑ قسم کی شاعری، اور میں نے دیکھا، میں ایک انسٹیٹیوشن میں گیا تو اب میں کیا کروں، وہ شاید وہ پہچان نہ لیں وہ جو شاعر ہے، لیکن وہ کس طرح کا، میں نے اسے کہا وہ چول ہے، پھر اس نے ثابت کیا وہ چول ہے. یہ شاعری ہے یار. اور بدقسمتی سے میں ایک جگہ گیا، یونیورسٹی والوں نے مجھے بلایا تو وہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کو اچھا ادب وہ بتایا جائے تو وہ واقعی جب اچھے شاعر گئے تھے وہ بچے بڑا سوچ سمجھ کے ان کو داد دے رہے تھے. پہلے وہ ہوٹنگ ٹائپ کر رہے تھے، شور مچا ہوا تھا جب وہ پڑھ رہا تھا. لیکن جب اچھے شعراء نے پڑھنا شروع کیا اچھا کلام، تو اس لیے میں نے اپنے ایئر فورس کلب میں بھی ایک بنایا جس کے مہینے میں ایک دفعہ ہم کرتے ہیں، جس میں اوپن ہے. آپ آ کے گانا سنانا چاہتے ہیں گانا سنا دیجیے، آپ آئیے کبھی. سر ہمارے لیے راز کی بات ہے، آلویز ویلکم. اور وہ ہم مہینے میں ایک دفعہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ یہ سینئر شاعر ہے، یہ جونیئر شاعر ہے، اس کو پہلے کیوں پڑھا دیا، اس کو نو، اٹس ویری میں کہتا ہوں استھیٹیکلی ڈن اور بہت خوبصورت ہے. سر آپ شاعری بھی بڑی اچھی کرتے ہیں اور ماشاء اللہ اردو اکثر آپ ہماری ٹھیک کرواتے ہیں. تو اردو سے اتنی محبت کیسے ہوئی؟ اور دیکھو میں ٹھیٹھ پنجابی ہوں. میں گال کر رہا تھا ساڑھے دانت کے اور آئے نا کدے جاؤں میں وہ والی اردو پر. اب کیا تھا کہ جب ہم تو شہر میں پیدا ہوئے، ہماری زبان وہ نہیں تھی، ہم نارمل پنجابی جیسے ہم لاہور میں بولتے ہیں یہی بولتے تھے. ابا جی بڑا زور دیتے تھے کہ جب کوئی بھی زبان بولنی ہے تو لکھنی اور بولنی بہترین حد تک ہونی چاہیے. اگر آپ نیٹیوز کی طرح نہیں، ان کی طرح نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے کرو. تو میرے بچپن میں ریڈیو پاکستان دیکھو ایک لیول ہوتا تھا. اس کے 2 بڑے مشہور اناؤنسر تھے، مصطفیٰ علی حمدانی اور اخلاق مدیلوی. بائی دا وے مصطفیٰ علی حمدانی وہ اناؤنسر ہیں جنہوں نے 14 اگست کو یہ لاہور ریڈیو کی بلڈنگ میں بیٹھ کے 14 اگست 1947 کی رات کو اعلان کیا تھا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیے. رات کو 11:59 پہ اور پورے 12 بجے انہوں نے کہا یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو آزادی مبارک ہو. تو جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ابھی بھی وہ آتے تھے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ. تو ابا جی نے مجھے اور بڑے بھائی کو کہنا، جیسے ہی ریڈیو شروع ہوتا تھا نا تو پہلے اناؤنسر کچھ دیر بتاتے تھے کہ آج کے پروگرام کیا ہو گیا. ابا جی نے کہا بیٹھو ہے سنو اردو کیسے بولی جاتی ہے. پھر چونکہ پوئٹری میں کرتا رہا، بزم ادب میں تھے، پوئٹری لکھنے کا شوق ہوا، تو پھر اردو سے اس طرح محبت بڑھتی گئی، اپنی زبان سے بھی ہے. تو سر کچھ سنانا چاہیں گے، کوئی شاعری اپنی؟ پنجابی کا ایک قطعہ سنا دیتا ہوں. جی ضرور. 4 چفیرے چانن تیرے من وچ کور ہنیر، کالیاں راتاں دے وچ بہ کے لبدا پھریں سویر، ڈبدا سورج کسے نہ ٹھلیا، نہیں ٹلدا سورج کسے نہ ٹھلیا، ڈبنا اس اخیر، ٹلدا سورج کسے نہ ٹھلیا، ڈبنا اس اخیر، او تو وی گھر نوں مڑ جا بندیا، ہو جاوے نہ دیر، 4 چفیرے چانن تیرے من وچ کور ہنیر.
تھینک یو. ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ، ویری نائس. تو سر یہ جو دل کے اندر اندھیرا ہے، دل کو روشن کرنے کا کیا طریقہ؟ میں تو یار اس چیز میں پھر کہوں گا، بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، مختصر سی بات کروں گا کہ قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دے کے اس نے انسانوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. پہلی سورت بقرہ میں جب وہ دیکھیں نا، ہم وہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے فیوریٹ قوم تھے، امت تھے، یہ کہتے ہیں، اور تھا بھی اس زمانے میں، تھا بھی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ ان سے حلف لے رہے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم سے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، میثاق عہد لینا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے عہد کرو کیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اچھا آگے کیا آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ نا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی والدین پہ اچھا سلوک کرو، وبالوالدین وذی القربى، قریبیوں سے، والیتامى، یتیموں سے، والمساکین، مسکینوں سے. اور آخر میں جیسے تقریر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، مسٹر فلو اینڈ جینٹل مین، آخر میں کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا، اور انسانوں سے اچھا سلوک کرو. مومنین نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، قولوا للناس حسنا. پھر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ. سبحان اللہ. تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا بھائی کہ میرے بندوں سے میری عبادت کرو، اور اس کا اب عبادت اللہ کی نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک. اس کا مطلب ہے دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، پھر قریبیوں سے، پھر یتیموں سے، پھر مسکینوں سے، پھر لوگوں سے. پھر نماز اگر تم نے چھوڑی تو شاید تمہیں پوچھ لوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں سے رویہ اچھا رکھیں، نیت اچھی رکھیں، اور اسی اچھی نیت کے ساتھ آپ یاد رکھیں کہ جو کام آپ پاکستان کی اچھائی کے لیے کریں گے وہ آپ کے لیے اچھا ضرور ہوگا. تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے اپنے حصے کی شمع ضرور جلاتے جائیں. ویری نائس سر. وہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہوتے تھے نا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جس نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ خود ہی بریک کا نشان بن گیا. تو اور سر صوفیزم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کے بندوں سے ہو کے جاتا ہے. کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے بھائی. یہ میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل یہ سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دی ہے. اس کے بعد سورہ نساء تک بات تو پہنچتی تو اور طویل ہو جائے گی. وہاں پہ تو پڑوسی تک کا کہہ دیا، پڑوسی جس کو جانتے ہو، پڑوسی جس کو نہیں جانتے ہو، راستے کا مسافر، اور وہ جو تمہارے انڈر کمانڈ ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک سر. سو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے اپنا وزڈم شیئر کیا ہمارے ویورز کے ساتھ. تو اینڈ میں آپ کی جو سروسز ہیں اور جو آپ نے ملک کے لیے سرو کیا، ہم ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ آپ کو دینا چاہیں گے، وہ بھی ایک گانے کی شکل میں. ہاؤ سویٹ. میرا دیس پاکستان. ضرور پاکستان کی بات ضرور کیجیے. سبز ہلالی پرچم پیارا ہم سب کی پہچان، روشن ہے مستقبل اس کا یہ اپنا ایمان. سبز ہلالی پرچم پیارا ہم سب کی پہچان، روشن ہے مستقبل اس کا یہ اپنا ایمان. پاکستان پاکستان میرا دیس، پاکستان 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 میرا دیس، پاکستان 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 میرا دیس، پاکستان. یہ پاک زمیں آزاد وطن ہے قائد کا احسان، آؤ سوارے مل کر اس کو، اس پہ دل قربان. یہ پاک زمیں آزاد وطن ہے قائد کا احسان، آؤ سوارے مل کر اس کو، اس پہ دل قربان. پاکستان پاکستان میرا دیس، پاکستان 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 میرا دیس، پاکستان.
پاکستان میرا دیش پاکستان. ایکسیلنٹ. پاکستان زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. Thanks for watching this video. Guys, if you like this video, please like it اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. Until next time, this is Usman Raja, your host, signing off. اللہ حافظ.